اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، بس تم جانتے بوجھتے اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب میں کچھ شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کرے، پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے، وہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، جو اللہ کے عہد کو اسے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور حمد و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم نے انہیں نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں؟ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور یہاں سے جو چاہو جی بھر کر کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس عیش و آرام سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اب تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے توبہ کے لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہی آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ دعوت توحید اور قرآن کا چیلنج۔ پہلی 20 آیات میں انسانی گروہوں کے ذکر کے بعد اب اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو خطاب کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے زمین و آسمان کا بہترین نظام بنایا۔ قرآن کا چیلنج۔ منکرین کو چیلنج دیا گیا کہ اگر انہیں اس کلام کے الہی ہونے میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لائیں جسے وہ آج تک نہ کر سکے۔ انجام۔ یہاں کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ اور ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی نعمتوں، پاکیزہ بیویاں اور لذیذ پھل کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ کی مثالیں اور تخلیق کائنات۔ کفار اعتراض کرتے تھے کہ اللہ مچھر جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ وہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ ہدایت اور گمراہی۔ یہ مثالیں مومن کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، جبکہ نافرمان فاسق ان پر اعتراض کر کے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فاسق کی پہچان۔
جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں اور انسانی رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ انسان کی حقیقت اللہ یاد دلاتا ہے کہ تم مردہ یعنی عدم تھے، اس نے زندگی دی، پھر موت دے گا اور دوبارہ اٹھائے گا۔ زمین کی ہر چیز انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ خلافت عرضی اور حضرت آدم کا قصہ۔ یہاں سے کائنات کی تاریخ کا ایک اہم موڑ شروع ہوتا ہے۔ فرشتوں کا سوال: جب اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ نائب بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے انسان کی فطرت میں موجود فساد اور خون ریزی کے خدشے کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ علم کی فضیلت: اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام علم سکھا کر فرشتوں پر ان کی برتری ثابت کر دی۔ جب فرشتے وہ نام نہ بتا سکے تو انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا۔ ابلیس کا تکبر: اللہ کے حکم پر تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور خود کو برتر سمجھ کر حکم الہی سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ راندائے درگاہ ہوا۔ آزمائش، لغزش اور توبہ۔ جنت میں قیام۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے اور ہر چیز کھانے کی اجازت ملی سوائے ایک مخصوص درخت کے۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان نے انہیں بہکایا اور وہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی لغزش تھی جس کے نتیجے میں انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ توبہ کی قبولیت۔ اللہ نے حضرت آدم کو توبہ کے کلمات سکھائے اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ زمین پر اب وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت وہی کی پیروی کرے گا۔ بنی اسرائیل کو خطاب۔ آیت 40 سے ایک نیا رخ شروع ہوتا ہے جہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہیں وہ عہد یاد دلایا گیا ہے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنے عہد کو پورا کریں۔